پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا رحمت. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی ایک صفت سے متصف نہیں بلکہ وجود ہی رحمت ہے. سارا وجود ہی رحمت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ ایک شخص کو ڈانٹ رہے تھے. اگرچہ حضور اپنی ذات کے لیے کسی کو ڈانٹتے نہیں، کہ اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا تو محبوب ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈانٹ رہے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ فکر نہ کر، میں نے اپنے رب سے دعا مانگ لی ہے کہ یا اللہ اگر میں اپنے امتی کو کبھی ڈانٹ بھی دوں تو اتنا ثواب دینا جتنا تو اسے فرض نماز کا ثواب دیتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلال اور جمال دونوں امت کے لیے رحمت. حضور کا مسکرانا بھی رحمت ہے اور کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل جائیں تو وہ بھی رحمت ہی رحمت. اس لیے فرمایا میرا یہاں موجود رہنا بھی رحمت ہے تمہارے لیے اور قبر میں جانا بھی رحمت ہے. سراپا رحمت ہے حضور کا وجود. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر خاص و عام کو حصہ ملتا تھا. ایک جملہ اگر کہوں تو شاید بات سمٹ جائے، حضور نے گردنے جھکانا پسند نہیں کیا، عزتیں دینا پسند فرمایا ہے. ہم بڑے راضی ہوتے ہیں سڑک پہ چلتے چلتے کسی آدمی کی موٹر سائیکل کسی آدمی کی گاڑی کے ساتھ اگر ٹکرا گئی تو اگر تو وہ جھگڑا کرنے لگا تو پھر تو وہ طاقتور ہے، اور اگر اس کی زبان سے یہ نکل گیا نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر جو اس شخص کا حال ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اگر وہ مزاحمت کرتا ہے تو پھر حالت یہ ہے کہ نہیں اس میں بھی کوئی دم خم ہے، اور اگر اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں بھول گیا تھا تو کہتا تو سڑک پہ چڑھا کیوں تھا؟ اگر بھولنا تھا تو آیا کیوں تھا؟ پھر تو پہنچا کیوں؟ ہمارے ہاں لوگ گردنیں جھکا کر سامنے والے کو شرمندہ کر کے اس کی کمزوری کو تلاش کر کے خوش ہوتے ہیں. جو آدمی کسی کی چار باتیں سن لے تو وہ سنانے والا کہتا ہے دیکھو نا میں نے سنائی ہے نا پھر چار باتیں، اب چپ کر گیا. حالانکہ یہ تیری غلط فہمی ہے، سننے والا تو اس سے زیادہ عقل مند ہے، لیکن اس کو اللہ نے جو طبیعت دی ہے اس کی نفاست پسند نہیں کرتی تجھے ترکی بترکی جواب دیا جائے. اس کی طبیعت، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج نہیں ہوتا، حرج نہیں پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سطح پہ اترنے کو بعض لوگوں کی طبیعت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی شخصیت اجازت نہیں دیتی. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اجازت نہیں دیتی، چونکہ سامنے والا اگر غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. ہم اپنا معیار نہیں چھوڑ سکتے، ہم جس مقام پہ ہیں ہم اپنا سٹیٹس نہیں چھوڑ سکتے. وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی جو حیثیت ہے جو اس نے ٹھیک سمجھا، جتنی اس بیچارے کی صلاحیت تھی وہ ادھر اتر گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ندی کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو آیا تو ساتھ ساتھ چلنے لگا تو بچھو پانی میں گر گیا. امام احمد بن حنبل نے اسے اٹھایا، باہر نکالا اور جب ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے ڈنگ مارا. اب وہ بھیگا ہوا تھا، جب اس کو کنارے پہ رکھا وہ تھوڑا سا پھر چلا تو پھر پانی میں گر گیا. امام صاحب نے پھر اس کو باہر نکالا تو اس نے پھر ڈنگ مارا. اب بھیگا تھا، پھر چلنے لگا تو پھر گرا. 7 دفعہ وہ گرا، اور 7ویں دفعہ جب امام احمد بن حنبل نے نکالا تو خادم جو ساتھ تھا وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگے حضور چھوڑ دیں، آپ نکالتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے، چھوڑے ڈوبنے دیں. تو امام صاحب فرمانے لگے وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بری پہ اڑ گیا ہے، ڈنگ مارنا نہیں چھوڑ رہا تو میری تو اچھی ہے بچانے والی. وہ بری پہ اڑ گیا تو میں اچھی پہ نہ اڑوں، مارنے دو کتنے مارتا ہے، میں اپنی اچھی عادت چھوڑ سکتا؟ ٹھیک ہے، اس کا اپنا معیار ہے، ہمارا اپنا معیار ہے، اس کا اپنا طرز زندگی ہے، ہمارا اپنا ہے. وہ اپنی شوخیوں میں راضی ہے تو راضی رہے، ہم اپنی نفاست کو چھوڑ سکتے؟ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، اس کے لیول پہ اتر آئے. یہ کیسی عجیب بات. تو بھائی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفاست ہے. حضور نے لوگوں کو شرمندہ کرنا پسند نہیں کیا. ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں، اس نے کہا میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی. حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے. وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے، محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا اکٹھا ہی اکیلا ہی دودھ پی گیا. سارا جتنا کھانا تھا اکیلا ہی کھا گیا. رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پر ہی نکل گیا. وہ جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا، اٹھ کے بھاگ گیا. کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا. کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے دھوئے تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں. اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے ہوں گے. یہاں نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بج جائے نا تو پکے نمازی پکے ان سے نہیں معافی ملتی. وہ جو کچا پکا ہے بیچارہ وہ شاید کسی وقت معافی دے دے. پکے نمازی نہیں معافی دیتے. کہتے تیرا بج کیسے گیا، تو نے سمجھا ہی نہیں. مجھے ایک شخص نے نا ویڈیو دکھائی، کہنے لگا جی تسی بڑی وکالت کر دیا مولویاں دا حال ویکھو. وہ میں ڈر رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا نکلے گا. کہتے میں نے خود ریکارڈ کی ہے. تو میں نے کہا دکھاؤ. ویڈیو میں یہ تھا کہ نماز امام صاحب نے مکمل کی ہے تو دعا کے ہاتھ پھیرے ہی ہیں انہوں نے، تو وہ موبائل لے کے جا رہے ہیں باہر ٹوٹیوں کے پاس جا کے فون سننا شروع کر دیا. کہنے لگا جی یہ مولویوں کا حال ہے، نماز مکمل نہیں ہوئی فون کان کے ساتھ، تو دوسرے کیسے باہر جائیں گے. میں نے کہا یہ تو بہت جرم کیا اس نے، تو اس کا پھر کیا اشر کیا آپ لوگوں نے. کہتے نہیں آپ کو دکھانے لو. میں نے کہا پاگل آدمی، اس کے گھر سے بھی فون آ سکتا ہے. کہنے لگا نہیں گھر تو مسجد میں ہی ہے، وہاں سے کیسے فون آئے گا. تو میں نے کہا اصل میں تجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس کی بہن نے فون کیا ہو کہ خامن نے 2 تھپڑ مار کے باہر نکال دیا ہے. تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب کھڑا نہیں ہوا جاتا، بات سننی پڑتی. یار معافی نہیں دیتے، ایک ایک جملے پر ایک ایک حرف پر لوگ اعتراض کریں گے، ایک ایک حرف پر کوئی گنجائش ہی نہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک پہنچ گئے. حضور نے فرمایا اسے معاف کر. اس نے کہا کتنی بار؟ ایک جملہ نبی پاک نے کہا تو حضرت انس کہتے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اسے معافی دے دے. حضور کتنی بار؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معافی دیتا ہے دے نا اتنی بار. وہ اگر تجھے بات بات پہ پکڑے تو تیرا کیا اثر کرے، سوچنا. اور رب زیادہ قادر ہے تجھ پر. ہم شرمندہ کرتے ہیں لوگوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور لوگ بڑے سمارٹ بنتے، بڑے سمارٹ. ہم احساس نہیں کرتے. احساس کی دولت حسن ہے زندگی میں. اور میرے رسول کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں آج جتنا بھی احساس ہے یہ سارا میرے نبی کا دیا ہوا ہے. احساس جتنا بھی اس وقت ہے یہ سارا میرے رسول کا عطا کردہ ہے. اب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ دنیا میں گزرتے ہیں نا، لوگ گزرتے ہیں تو وہ جدھر جدھر سے گزرتے ہیں نا وہ بستیاں اجاڑتے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، بس جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے. یہ کمال تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ. وہ شخص کہتا ہے میں انگوٹھی سونے کی رہ گئی تو دل میں خیال یہ تھا کہ واپس جاؤں گا تو وہاں تو حالات ہی بڑے گڑبڑ ہوں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، شرمندگی ہوگی، میں پیشاب کر رہا ہوں بستر پہ، حال بڑا سخت ہوگا، اتنے لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا. لیکن مجبوری تھی، انگوٹھی سونے کی تھی، بڑی قیمتی تھی. کہتے ہیں اس انگوٹھی کی مجبوری نے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا. اور جب میں آ کے حضور کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا، میرے پیشاب پر پانی بہا رہے تھے. خود رسول پاک فرماتے ہیں حضور پانی بہا رہے تھے اور جب میری طرف دیکھا تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا غسل کر لیا آپ نے؟ آپ کو تکلیف ہوئی جب انسان کا معدہ کمزور ہو تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. فکر نہ کریں، بیٹھے میں ناشتہ لاتا ہوں. کہتے ہیں حضور کے جملے تھے کہ طوفان تھا. وہ حضور کی گفتگو تھی کہ میرے اندر کی ہر چیز بجھاتی جا رہی تھی. تیری پہلی نظر کا وار توبہ،
دے لب تک دعائیں دے رہا ہے. فرماتے ہیں وہ جملے تھے کہ سکتہ کر گئے, تزکیہ کر گئے, تصفیہ باطن کر گئے. محبوب یہ کہہ کہ گزرنے لگے تو میں نے بازو تھام لیا. میں نے کہا محبوبہ میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں, سیانا تو نہیں, زیادہ کھانے والا موٹا تازہ آدمی ہوں. حضور میں کوئی انالیسز نہیں کر سکتا, تجزیہ نگار نہیں, باریک نہیں, پر میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے. وہ گھر گیا اور قبیلے کے ایک ایک بندے کے پاس گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب واپس آیا تو 500 آدمی ساتھ تھا. کہنے لگا سونیا میں اکیلا نہیں آیا, ساری برادری سارا قبیلہ لایا ہوں اور سب کو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جسے میں دیکھ کے آیا ہوں ایسا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, جس کی میں زیارت کر کے آیا ہوں ایسا نہیں تم نے دیکھا ہوگا. تو محبوبہ ہم سارے آئے ہیں, پڑھائے کلمہ, ہم بھی آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں. ہم شرمندہ کر کے بڑے راضی ہوتے ہیں, بڑے راضی. لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, جناب غلطی ہو گئی. تو ہوئی کیوں؟ میں تو ایسا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں کی, میری مثال دیکھ لو. میں تو لوگ فوراً دلائل دیں گے. وہ بھائی کسی کو شرمندہ کر کے تجھے کیا ملے گا؟ کسی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے جھکا کے تیرے نفس کی کون سی تسکین ہے جو حاصل ہوتی, تیرے وجود کے اندر کون سی. اور ناراض نہ ہونا, یہ ہر طبقے کا معاملہ ہے. جتنا کوئی اس کے نیچے ایک آدمی ہے یا 2 آدمی ہے, وہ روب ڈال کے خوش ہوتا ہے, وہ اس کو پریشان کر کے نیچا دکھا کے راضی ہوتا ہے. میرے رسول دنیا میں لوگوں کو نیچا دکھانے نہیں آئے, عزت عطا کرنے آئے. حضور بلندیاں دینے آئے, نبی پاک نے وقار دیا. میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں جب لوگ آ کے کہتے ہیں نا بچی کی شادی ہے, تعاون کریں کرائیں. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کس پہلو سے تعاون کریں. بچی کی شادی پہ کھانا پکانا فرض ہے؟ بولیں تو صحیح. سنا کبھی جہیز دینا؟ کس چیز کا تعاون کریں بتائیں. کرنا چاہیے. میں اپنی بساط بھر دوستوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ یار یہ ضروری ہے, اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس میں فرض کون سی شے ہے؟ وری دینا فرض ہے, زیور ڈالنا کس بات کی, تعاون کس بات کا کرائیں. اگر کوئی ہم سے اس کا شرعی تقاضا پوچھے تو کیا جواب دیں اس کو؟ میرے پاس کوئی استفتاء لے کے آتا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس میں کون سی شے ضروری ہے؟ پھر اگر آپ ناراض نہ ہوں تو فکرہ کہہ جاؤں, دل کرتا ہے بچی والوں سے تعاون نہ کرے, بیٹے والے جو غریب مسکین جہیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان سے ہی تعاون کیا جائے. اعلان کیا جائے جس جس کے بیٹے ہیں سارے آؤ ان سے تعاون کریں تاکہ وہ بیٹی والوں کو تنگ نہ کریں. پھر میرا تو ترجمہ یہی ہے. اس طرح نہ کریں کہ تنظیمیں قائم کریں اور بیٹوں والوں کو کہیں پیسے تنظیم سے لے لو, بچی والوں سے نہ لینا. یہ بہتر نہیں زیادہ؟ تجارتیں کرتے پھرتے ہو, بیٹا اللہ نے دے دیا ہے تو عرش پہ بیٹھ گئے ہو, رب تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا نواز دیا ہے تو تیرا دماغ ہی کہیں اور چلا گیا ہے. اس کا باپ بیٹی کا وہ منتیں کرتا پھرتا ہے 2000 4000 5000 10000. اور میں اکثر کہتا ہوں شادی والے دن اتنی کمزور پتلی حالت دنیا میں کسی کی نہیں ہوتی جتنی بچی کے ماں باپ کی ہوتی. کہتے ہیں کہ پلیٹ کھانا کم پڑ گیا تو تباہی آ جائے. تو ان غریبوں سے پہلے تعاون نہ کریں جن کے بیٹے ہیں, ان مسکینوں کو نہ دیں, ان کے لیے زکوٰۃ کے حکم کا فتویٰ نہ دے دیں کہ ان کو لگتی ہے. شادیاں کر رہے ہو, تجارتیں کر رہے ہو, یہ کس قسم کا ماحول بنا لیا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا بیٹیاں بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں, بیٹیاں رحمت کا سبب ہوتی ہیں, اور تم نے بیٹیوں والوں کے لیے بیٹی کو عذاب بنا دیا ہے معاذ اللہ. کس چیز کا تعاون؟ ہم شرمندہ کرتے, شرمندہ. آج بھی داماد بڑی تکلیف پہنچاتا ہے, آج بھی ڈرتے ہیں اس کے گھر والے کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. ہم لوگوں کو شرمندہ کر کے نیچا دکھا کے مجھ سے پوچھا نہیں تو نہیں پوچھا, انہوں نے ان کی مرضی تھی, مجھ سے پوچھا نہیں لہذا اب یہ شادی نہیں ہو سکتی, میں نہیں آؤں گا تو منگنی نہیں ہو سکتی. صرف یہ کہ تو منوانا چاہتا ہے. ہمارے شادیوں کے موقع پہ لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, پھپھی ناراض ہو گئی, ماموں ناراض ہو, صرف لوگوں کو شرمندہ کر کے پیچھے بھگا کے نفس کی تسکین ہوتی ہے. یہ تیرا میرا طریقہ ہے پر یہ میرے رسول کا طریقہ نہیں, یہ میرے نبی پاک کا طریقہ, یہ سید عالم کا طریقہ. سنو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بہنیں تھیں,
میرے ابا جی انتقال کر گئے تھے احد کی جنگ میں. فرماتے میں غریب تھا, میرے رسول پاک اس طرح بہانوں سے میری مدد کرتے تھے کہ مدد بھی ہو جاتی تھی اور مجھے عزت بھی مل جاتی تھی. بہانوں سے سٹائل اس طرح کا تھا. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. فرماتے جنگ کا موقع تھا, میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا, میرا اونٹ کمزور تھا, ضعیف تھا, لاغر تھا, سواری کمزور تھی, میں پیچھے رہ گیا. ہزاروں لوگ جہاد سے واپس آ رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے قیادت کر رہے تھے. فرماتے حضور نے 2-3 دفعہ پلٹ کے پیچھے دیکھا, جب میں نظر نہ آیا. اور بھائی پیچھے رہنے والوں کو کون دیکھتا ہے؟ پیچھے رہنے والوں کو بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو حضور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے تشریف لے آئے. صلی اللہ سارے پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ. حضور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے تشریف لائے اور پیچھے آ کے میرے پاس کھڑے ہوئے. اور حضور نے فرمایا جابر اسے دوڑاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور دوڑنے کے قابل ہو تو دوڑاؤ نا, کمزور ہے, ضعیف ہے, لاغر ہے. حضور کمزور آدمی کی کمزور سواری. فرماتے حضور کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی, میرے محبوب نے اونٹ کو چھڑی لگائی. اللہ کے حبیب فرماتے ارسلت الی الخلق, میں مخلوق کا رسول ہوں. ساری مخلوق جنوں اور انسانوں کے علاوہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرماتے حضور نے چھڑی لگائی اور اونٹ سے فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا. میں اس کی لگام پکڑ کے کھینچتا, پر اسے تو حضور کا حکم ملا ہوا تھا نا. ماتے آگے نکل گیا. قربان جاؤں محبوب کی ادائے دل نوازی پر. کہتے ہیں محبوب بھی گھوڑا دوڑا کے میرے پیچھے آئے تو میں آگے نکل گیا. میرے قریب آ کے فرمانے لگے چل یار ہمیں بھی ساتھ لے لے, ہم بھی تیرے قافلے میں شامل ہیں, ہمیں بھی خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. فرمایا ہم بھی ساتھ ہیں, ساتھ لے لو. کہتے میں حضور کا چہرہ دیکھنے لگا. ایک جگہ پڑاؤ کیا تو فرمایا تیرا اونٹ پسند آ گیا یار, بوڑھا ہے پر آج بھی سب سے آگے نکل جاتا ہے, کمزور ہے پر آج بھی اس کی رفتار دوسروں سے زیادہ ہے, پسند آ گیا, بیچ نہیں دیتے. تو میں نے کہا حضور آپ کا ہی ہے رکھ لیں. فرمایا نہیں, تو بتا اگر مارکیٹ میں بیچتا تو کتنے کا تھا؟ کہتے میری جھکی جھکی نظریں, اور مجھے اونٹ کی بڑی ضرورت تھی, ایک کی تو میرے پاس جانور تھا. حضور نے کہا بیچ دو, تو ضرورت بڑی تھی. محبوب نے فرمایا بیچ دو, اب پیسوں کی بھی ضرورت تھی, اونٹ کی بھی ضرورت تھی. تو میں نے کہا حضور ٹھیک ہے. فرمایا مارکیٹ میں بیچو تو کتنے کا؟ حضور 6 دینار کا. تو میرے قریب نے فرمایا نہیں میں تو پورے 10 دوں گا. اور کہا بلال پیسے دے دو, مال مدینے جا کے لے لیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پیسے دیے. جناب جابر کہتے ہیں میں مدینے پہنچا, میں نے اونٹ کو نہلایا دھلایا, پیارا سا کجاوا ڈالا, نئی رسی خرید کر میں نے لگام ڈالی, سجا سوار کے در رسول پہ لے گیا. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے تو میں نے کہا حضور یہ آپ کا مال ہے, پیسے میں نے لے لیے تھے. کہتے حضور نے تھامی لگام اونٹ کی, اور میں جب اگلی گلی کے کونے سے پلٹنے لگا تو حضور کی آواز آئی جابر ذرا واپس تو آؤ. کہتے میں واپس آیا تو محبوب نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا جابر یہ میرا اونٹ ہے, بڑھاپے میں بھی جب سواریوں میں چلے تو سب سے آگے نکل جاتا ہے, یہ جب چلتا ہے تو سب سے آگے ہوتا ہے. اور فرمایا اسے کمزور نہ سمجھنا, اس کی سواری بڑی شاہانہ, بڑی پیاری, بڑی عظیم ہے, بڑا خوبصورت ہے. اور حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھنا 6 دینار کا ہے, میں نے 10 کا خریدا ہے. اور پھر مسکرا کے فرمایا تمہیں پتا ہے نا تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے, میرا دل کرتا ہے اونٹ تمہیں تحفے میں دے دوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ہکا بکا رہ گیا, یہ نظام کیسا ہے؟ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میرا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, اونٹ کی ضرورت تھی تو وہ میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کہتے اونٹ کی لگام گردن پہ ڈالی اور میں چل رہا تھا اور سارے رستے کہہ رہا تھا اللہ نے جیسا رسول ہمیں دیا ہے, اللہ نے جیسا حبیب. وہ بول پڑے بریلی کے امام اور کہنے لگے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی, جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی.
اور کیا خوبصورت فکرہ ہے، کہنے لگے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جاؤ جا کے اعلان کر دو، خوشخبریاں سنا دو، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے تعاون بھی فرمایا لیکن عزت کا خیال بھی فرمایا، نبی پاک نے نواز بھی دیا لیکن لائن میں لگا کر رسوائی نہیں کی۔ حضور کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، نبی پاک کا طرز کلام، طرز گفتگو، طرز رہن سہن یہ کسی شخص کی گردنیں جھکاتا نہیں تھا بلکہ یہ گردنیں اٹھاتا تھا، یہ لوگوں کو وقار دیتا تھا۔ حضور نے لوگوں کو عزتیں دی، نوازا ہر آدمی۔ ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں نا کہ صحابہ معصوم ہے یا اہل بیت معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے یا فرشتے معصوم ہے یا نبی، باقی ہر شخص میں غلطی کی گنجائش ہے اور لوگ غلطیاں کرتے بھی تھے۔ آپ تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھیں ساری، حضور نے فرمایا یہ جو زبیر بن عوام ہے نا میرا صحابی، یہ میرا تنہائی کا دوست ہے۔ فرمایا یہ جو میرا سلمان فارسی ہے نا جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا یہ جو میرا مقداد ہے نا اللہ کے فرشتے اس پر فخر فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ جو میرا عثمان غنی ہے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو میرا مولا علی ہے نا فرشتوں میں اس کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ جو عمر ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے، اور یہ جو ابو بکر صدیق ہے یہ میری ساری امت کا امام ہے۔ انسانوں میں کمیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، لیکن حضور آپ کو جب بھی نظر آئیں گے خوبیاں بیان کرتے نظر آئیں گے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر یہ کمیاں پائی جائیں گی، لیکن ان کمیوں پر سزائیں حضور نے تادیباً بیان کی، لیکن آنے والی قوم کی جو عظمتیں نبی پاک نے بیان کی، کیونکہ حضور عزتیں دینے آئے۔ میرے حضور نے صحابہ کے بیچ بیٹھ کے فرمایا یہ نہ سمجھنا جو آنے والے ہوں گے بالکل نکمے ہوں گے، تم نے تو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں، تم نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا تمہیں ایک بار مبارکباد، اور جو مجھے بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے انہیں 7 بار مبارکباد، انہیں 7 بار مبارکباد۔ تو عزیز یاد رکھیں حضور عزت دینے آئے۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ محبوب آپ نے وہ جو خطبہ حجت الوداع پڑھے تو ہر شخص کے لیے وصیت لکھی، عورتوں کا خیال رکھنا، بوڑھوں کا خیال رکھنا، دین کو پھیلانا، غلاموں سے حسن سلوک کرنا۔ حضور سعادت دینے آئے۔ نفاست پسند مزاج میرے نبی پاک کا، ہر شخص کے لیے اس کے موافق حضور نے عزت رکھی، کبھی کسی شخص کی کمزوری ٹٹول کر بیان نہیں فرمائی، بلکہ بخاری شریف میں نبی پاک نے فرمایا مجھے ایک دوسرے کے بارے میں آ کے باتیں نہ بتاؤ، کسی کی کمی کا ذکر نہ میرے ساتھ کرنا، مجھے بتانی ہو تو خوبی بتانا۔ فرمایا میں تمہاری طرف سے اللہ کے حضور دل صاف لے کے جانا چاہتا ہوں، کوئی بات نہ بتاؤ۔ حضور یہ جو ہمارا پہلو ہے نا کہ سامنے والا ہمارے آمنے جھکے، مولانا رومی ایک بڑی سخت بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے فرعون اور نمرود جتنے پیسے نہیں ورنہ بہت سارے لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، معاذ اللہ۔ کہتے تھے فرعون اور نمرود جتنی حکومت نہیں ورنہ بہت سارے لوگ دعویٰ کر دیں۔ ہمارا وہ جو مزاج ہے نا پروٹوکول کا، وہ جو طبیعت بنتی جا رہی ہے ہماری، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2-4 آدمی، ہم یقین کریں کہ کسی کو کہہ دے صحیح فیصلہ تجھ سے کرانا ہے، پھر جو فیصلہ کرنے والے کا ماحول ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ بیچارہ ایسے لگتا ہے جیسے تار پہ ہی بیٹھ گیا، پھر تو بدل گیا، کسی کو کام کہہ کے تو دیکھے، بس اس کی جو حالت ہوگی وہ ناقابل بیان ہوگی، ایسے جیسے اس وقت دنیا کا سب سے پاورفل ہستی یہی ہے۔ ایسے نہ کریں اپنے آپ کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ذمہ داریاں دیتا جائے اتنا انسان کو جھکتے جانا چاہیے، اس لیے کہ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تو اللہ کی رضا کے لیے جھکے گا تو پھر اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا، پھر اللہ تجھے بلندیاں اور وقار دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمندگی نہیں کسی شخص کی، بلکہ حضور نے پیار کیا، وارفتگی عطا فرمائی، لوگوں کا خیال رکھا، ان کی جہاں جہاں کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کے باوجود خیال رکھا۔ آج لوگ تانا دیتے ہیں اسلام کی سزائیں معاذ اللہ بڑی سخت ہیں، ہاتھ کاٹ دو چور کے، گردن کاٹ دو قاتل کی، سخت سزائیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام کی اگر سزا سخت ہے تو اسلام جو تفتیش کرتا ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ اسلام جتنا پس منظر کو دیکھتا ہے اتنا بھی کوئی قانون نہیں دیکھتا۔
اسلام جتنا بات کی گہرائی میں اترتا ہے اتنا بھی دوسرا کوئی اتر سکتا نہیں. اسلام کی سزائیں سخت ہیں، پر وہ سزائیں جب نافذ ہوتی ہیں تو معاشرے میں امن بھی قائم ہوتا ہے، لیکن اس کے جو پس منظر ہے وہ بڑا انوکھا ہے. ایک صحابی حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں قحط کا دور تھا مدینے میں، حالات بڑے خراب تھے، تو میں نے اپنے پڑوسی کے باغ میں چوری کر لی. کچھ کھجورے اور انگور میں نے کھا لیے، کچھ میں نے اپنی چادر میں چھپا لیے. جب باہر نکل رہا تھا تو باغ کا مالک آ گیا. اس نے مجھے پکڑ کے گھسیٹا بھی، میرا کپڑا بھی چھینا، سخت سست بھی کہا. فرماتے میں عزت دار آدمی تھا، جب یہ میری غلطی ثابت ہوئی تو بس میں مر گیا. میں اس طرح لگے کہ جیسے آج زندگی نہ بھی ہوتی تو ٹھیک تھا. کہتے ہیں میں شدید کرب، آزمائش اور تکلیف کے عالم میں وہ مجھے پکڑ کے رسول اللہ کے دروازے پہ لے گیا. کہتے ہیں نبی پاک کے سامنے جا کے کہا حضور اس نے چوری کی ہے. کہتے ہیں میں نے محبوب کا چہرہ دیکھا، حضور نے میرا بازو تھاما اور میری گردن پہ تھپکی دے کے فرمایا تو چور تو نہیں. کہتے ایک جملے نے مجھے اٹھایا فرش سے اور عرش پہ بٹھا دیا. حضور نے فرمایا تو چور تو نہیں، بتا یہ غلطی کیوں ہوئی. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. کیوں غلطی ہوئی؟ حضرت عباد بن شرجیل کہتے ہیں جب حضور نے تھپکی دی نا، پہلے تو میرا حال یہ تھا کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، لیکن جب حضور نے تھپکی دی تو میں رو پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ بچے بھوکے تھے، بیٹیاں بھوکی تھیں، بیٹے بھوکے تھے. حضور اپنی تو میں برداشت کر سکتا پر بچیاں تھیں جب میں روٹی مانگتی تھی تو میں حضور میں ٹوٹ جاتا تھا. اس سے 2 4 5 دفعہ ادھار مانگا، اس نے دیا. حضور میں دھوکہ نہیں دے سکتا، فریب فراڈ نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار مانگا، کچھ دیر لوگوں نے دیا، پھر نہیں دیتے تھے، مجبور ہو گیا. یہاں چور کے ہاتھ نہیں کٹے، بلکہ یہاں کیا کمال فرمایا میرے رسول نے، یہاں کیا رنگ ارشاد فرمایا. حضور نے اس کو فرمایا جو پکڑ کے لایا تھا، فرمایا تجھے پتا تھا یہ بھوکا ہے؟ حضور پتا تھا. تو فرمایا تو نے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ تجھے پتا تھا یہ ننگا ہے؟ حضور پتا تھا. تو کپڑا کیوں نہیں دیا؟ اب حضور سزا دینے لگے تو فرمایا چل اب سزا یہ ہے کہ 2 اونٹ مال کے بھر کے اسے دے، اور دیکھنا آئندہ بھی اس کا ضرور خیال رکھتے رہنا. جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا کرتے، تعاون فرماتے، دیکھتے تھے کہاں میری کس کو ضرورت ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کوئی شخص یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، پتہ نہیں ان کا لب و لہجہ کیا ہوگا، یہ کس طرح سے بات کریں گے، کیسے چیز آگے بڑھے گی. بھائیو اپنے کردار میں وہ رانائی پیدا کریں، وہ خوشبو پیدا کریں، وہ مٹھاس پیدا کریں کہ لوگ آپ کے قریب آنا پسند کریں، لوگ آپ کو اپنی بات سنانا پسند کریں. بنو عراش قبیلے کا ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں. کس طرح آیا ذرا پس منظر سنیے گا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس مین تھا تو میں تھوڑا تھوڑا کام کرتا تھا. میں مکے کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے، بنو عراش ایک قبیلہ تھا، تو اس گاؤں سے میں 2 4 جانور خریدتا، مکے لا کے میں 1 2 دینار نفع لے کے بیچ دیتا. بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. تو کہتے میرا یہ کاروبار تھا. ایک دفعہ میں 2 اونٹ لے کے مکے آیا تو مکے میں نے شور سنا کہ یہاں ایک جادوگر ہے، معاذ اللہ ساحر ہے، کاہن ہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے. کہتے ہیں یہ شور میں نے سنا. میں نے کہا چلو نہیں جاتے. کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں نے بیچے تو میری کم نصیبی دیکھو کہ بیچ میں نے ابو جال کے ہاتھ دیے. اونٹ خرید لیے تو مجھے کہنے لگا کل پیسے لے لینا. میں نے کہا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں جگہ میرا گھر ہے. کہتے ہیں میں مجبور تھا، چھوٹا سا کاروباری تھا، میں بڑا بزنس مین نہیں تھا. اگلے دن میں اس کے گھر گیا. میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل آنا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے، کہیں بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا. میں چپ کر کے آ گیا. 2 راتیں مجھے چوک میں سوتے ہوئے ہو گئی. نہ تو میرا کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی زمانہ تھا ہوٹلوں کا، مجبوری تھی.
تیسرے دن میں پھر گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا، تو میں نے کہا یار میرا یہاں کوئی بھی نہیں، میں سڑک پہ سوتا ہوں، مہربانی کر میرے پیسے دے، اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں، ہو سکتا ہے میرے پاس کرایہ بھی نہ ہو، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ کہتے ذرا دبا کے بات کی تو کہنے لگا چل دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں تو یہ خودکشیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ جس آدمی کی اصل زر ڈوب جائے وہ کدھر جائے گا بیچارہ۔ کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا اور پلٹ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے کے سردار چودھری امیر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، یہ سارے چودھری بیٹھے۔ کہتے ہیں میں جا کے ایک ٹولی کے بیچ کھڑا ہوا، اس میں ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی چودھریو میری تھوڑی مدد کراؤ، ایک آدمی کو پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، اور میں مجبور ہوں، پردیسی ہوں، غریب ہوں، میری مدد ہو جائے۔ تو کہتے ہیں وہ عتبہ بول کے کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے دبا گئے، اتنی ضرورت کسی کی، ہمارے ہوتے ہوئے نام لے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو جال نام ہے اس کا۔ کہتے ہیں گردنیں جھونک گئیں، کہنے لگے تو تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گیا، وہ تو سردار ہے سارے گنڈوں کا، وہ تو نہیں ملتے پیسے، مشکل ہے۔ کہتے ہیں میں کانپنے لگا کہ میرے پیروں تو زمین نکل گئی، یار پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو گھر نہیں جا پاتا، کرایہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں عتیبہ نے مذاق کیا، سامنے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرماتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، اس نے مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے اس نے مذاق کیا، باقی تالی لگا کے ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی، بھیجتے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے، پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول وظیفہ پڑھ رہے تھے تو میں ڈرتے ڈرتے کہ میرا کہیں یہ سہارا بھی نہ چلا جائے، میں ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے ہیں، تو غریب آدمی ڈرتا ہے نا چودھری صاحب بگڑ نہ جائیں، تو اسی پس منظر میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کو بات نہ ہو جائے، فارغ ہوتے ہیں تو بات کرتا ہوں لیکن قربان جاؤں۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا، میرے نبی نے رخ میری طرف پھیر لیا۔ کہتے میں پردیسی تھا، میرا کوئی اپنا نہیں تھا، دو جملے نبی پاک نے کہے اور مجھے یوں لگا کہ بچھڑی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے۔ دو جملے نبی پاک نے، پہلا جملہ فرمایا بھائی پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا جملہ کہا پریشان لگتے ہو۔ کہتے ہیں میرے آنسو یوں نکلے جیسے نہریں بہتی ہیں۔ میں نے کہا محبوبہ میں تجھے جانتا تو نہیں، پر پردیس میں لٹ گیا ہوں، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے، کخ جنا تو پارے۔ حضور ایک آدمی نے پیسے دبا لیے، کہتے جب میں رویا تو نبی پاک نے نہ نام پوچھا اس بندے کا، نہ کام پوچھا، میری گردن پہ تھپکی دی، فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کام بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، حضور نے بازو تھاما، گھر لائے، اور حضور نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بٹھایا، اور اللہ کا لاڈلا نبی اپنے مقدس ہاتھوں میں میرے لیے کھجوریں لایا، اور حضور میرے لیے دودھ لائے۔ کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، اور فرمایا جب تسلی ہو گئی، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، جی بھر کے میں نے کھایا۔ اب حضور نے فرمایا بات کیا ہے؟ حضور اس طرح میں نے پیسے دیے، مال دیا، اونٹ دیے، پیسے نہیں دیتا، بندہ کون ہے؟ ابو جہل۔ کہتے حضور نے فرمایا فکر نہ کر، مل جائیں گے، تو فکر نہ کر، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ملیں گے، ملنے کیوں نہیں؟ فرماتے حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، اور بھائی کو فون بھی کر دے تو مہربانی، کوئی رکا بھی لکھ دے تو مہربانی۔ ساتھ کون چلتا ہے؟ وہ بنو آراش کے صحابی کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، دو جہاں کی رحمتیں، اللہ کا پیارا رسول میرے ساتھ چل رہا ہے، حضور میرے ساتھ ساتھ۔ کہتے ہیں اس کے دروازے پہ پہنچے تو میں سارے رستے سوچتا تھا کہ لوگ تو کام کراتے ہیں تو بڑھ کے مارتے ہیں، ایسی کی تیسی کرا دیں گے، ہو ہی نہیں سکتا وہ پیسے۔ کہتے ہیں حضور نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، میں ہی کرتا رہا، حضور تو چپ ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ میں کہتا تھا وہ بڑا بدماش ہے، حضور کیسے بات کریں گے اس کے ساتھ؟ لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، وہ باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ہو ہلکا یارا تو برے شمس کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہتے ہیں اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں، اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ، اور اس جملے کے اندر طاقت خدائی۔ حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں، تو سردار بنتا ہے؟
غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا؟ ان بیچاروں پہ ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا. کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کانپنے لگی. کہنے لگا جی میں ابھی لایا. ادھر سے عتبہ نے بندہ بھیجا. کہنے لگا پتہ تو کرو, پیچھے جاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے. وہ جاسوس بھی کھڑا ہے چوک. ابھی لایا جی میں. فٹافٹ پیسے لایا. بنو عراش کے قبیلے کے وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیسے مجھے دیے اور فرمایا ابو جال تیری آئندہ شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی نہیں آئے گی. کہتے ہیں حضور نے مجھے پیسے دیے, قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ, میرے کام آئے ہیں, میرے ساتھ آئے ہیں, مجھ پہ مہربانی کی ہے اور مجھے سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں. تو اگر خود بھیک دے, خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو, تو کہے تو جاؤں. کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا. اس شانوں والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا. قبیلہ بتائیں. تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا, نام چھوڑ تو. کہتے حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا. وہ مجھے کہنے لگا, میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا, یہ جادوگر معاذ اللہ نہ جانا, ساحر ہے. کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں, اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں. تو میں دوڑ کے قدموں میں لگا. میں نے کہا حبیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا, مہربانی کرے پڑھائے کلمہ, میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. عزیزو حضور نے محبت بانٹی ہے, شرمندگیاں نہیں دی, عزت دی ہے, وقار دیا ہے. آخر دعوانا الحمد.